بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہمارے سورہ یاسین کا ترجمہ چل رہا ہے، جس میں ہمارے آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 53 سے لے کر 70 کا تلاوت کریں گے اور اس کا نا وہ ترجمہ پڑھیں گے۔ پچھلی آیت میں نا قیامت کا ذکر ہو رہا تھا کہ پوچھا جائے گا، پہلا سن پوچھا جائے گا، پھر دوسرا سو وہ کیسے اپنی قبروں سے لوگ نکل آتے ہیں، وہ اس کے اب بیان تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانت الاسم واحدتن فاذا هم جميع لدينا منظرون۔ یہ نہیں ہے مگر ایک چیز کہ یکایک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، یعنی کہ وہ ایک چیخ ہی ہوگی جب پوچھا جائے گا اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حضور نہ کھڑے ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھی۔ یعنی قیامت میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جیسا اس نے ہماری تین ہوئی نا آپ کو ویسے ہی بدلہ دیا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی سرور فاکہون۔ اب جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو لوگ نیک ہوتی ہیں جنت میں جائیں گے تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ جنتی لوگ آج کے دن اپنے مشغولوں میں حساس بساس ہیں، یعنی وہ اپنے خوش ہیں ایک دم۔ جنتی لوگ جو ہیں جنت میں ایک دم بہت خوش ہیں۔ وَأَزْوَاجٌ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، اور متقین وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مستریوں پر تکیہ لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ یعنی موونگ سے بتا رہے ہیں سو لوگ دیوتی ہوئے وہ جنت میں ان کی بیویاں بھی ساتھ میں سائے جو مسیریاں ہوں گے اس پہ تکیے بھی ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھی ہوئی۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں گے، یعنی بہت طرح کی چیزیں ہوں گی ایسا جن کا انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہوں گی۔ سلام قولا من رب الرحیم، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ، یعنی پھر قیامت والے دن حساب ہو جائے گا تو گنہ گاروں کو اور نیک لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، یعنی گناہ گاروں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا اور نیک لوگوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتایا میں نے تو تم سے سب سے عہد لیا، جب انسان آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تب ان کی پوری اولادوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد دیا تھا اور کہا تھا کہ شیطان سے بچ کے رہنے، کیونکہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کا کہنا مانو گی تو تمہارا ٹھکانہ جو ہوگا آگ ہوگا، اس لیے شیطان کا تم کہنا مت مانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، اور میری ہی عبادت کرنا سیدھے راہ یہی ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا أَفَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ، شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہی شیطان نے اس سے بہت سے پہلے لوگوں کو بہکایا، تب بھی تم عقل نہیں رکھتے گا۔ ھذِہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے شیطان کا کہنا مانا اور پھر تم کہتے وہ وعدہ آتا نہیں، پچھلے بتایا وہ وعدہ لاؤ کب آئے گا، تو پھر یہ ہے وہ وعدہ جس کو تم کہتے تھے، وہ جہنم ہے۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل نہیں تھا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ پھر جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کے ہاتھ پیر سب گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہاتھ سے کیا غلط کام کیا، منہ سے کیا غلط بات بولی، کیا غلط کام کیا ہے، وہ سب گواہی دیں گے۔
وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا ہے؟ وہ یا چاہتے تو ان کی آنکھوں کو بے نور بھی کر سکتا، لیکن اللہ نے ایسے کیا نہیں، وہ دیکھتے نا، دیکھ کے بھی ان کی بات کو دیکھ کے بھی اس کا انکار کیا، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں محسوس کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی صورتیں ہی مٹا دیتے اگر ہم چاہتے تو، پھر وہ چل بھی نہیں سکتے تھے نہ لوٹ سکتے تھے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نَنكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائش حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں. یعنی جسے ہم بڑھاپے میں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بڑھاپا جب آ جاتا ہے نا تو اسے اس کی وہی بچپن حالت میں لوٹا دیتے ہیں. یعنی جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو جیسے وہ پیدا ہو نا بچوں جیسی عادت ہو جاتی ہے اس کے اندر. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شاعری سکھائی اور نہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن. اب مشرکی مکہ کہتے ہیں یہ تو ایک شاعر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گیت لاتے تھے اور یہ بھی تو لکھ لیے اپنے ہاتھ سے. تو ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ قرآن کوئی شاعری نہیں ہے بلکہ یہ نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے لوگوں کے لیے. کوئی شاعری نہیں ہے، ایک نصیحت ہے لوگوں کے لیے. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے. پھر یہ بتائے کہ یہ قرآن جو ہے نا، اس قرآن سے ہر اس شخص کو آگاہ کر دے، ہر بندے کو آگاہ کر دے اللہ کے جو زندہ ہے. یعنی زندہ انسان کو ہر کوئی اس سے نصیحت دے، آگاہ کرے، اور کافروں پہ ایک طرح سے حجت